سے ایک سٹارٹ کرتے ہیں دوستو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے رب میرے سینوں کو کھول دے، میرے کام کو آسان فرما دے، میری زبان کی لکنت کو ہٹا دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ تو کامیاب لوگ ہوتے ہیں وہ ضروری نہیں ہوتا، ان میں سے بہت کم پرپورشن ان لوگوں کی ہوتی ہے جو منہ میں سونے کا چمچ لے کے پیدا ہوں۔ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ وہ ہوتے ہیں جن کا بڑا ہمبل سٹارٹ ہوتا ہے، جو ایک مڈل یا لوور مڈل کلاس سے تعلق رکھتے ہیں۔ میرا اپنا تعلق ایک مڈل کلاس فیملی سے تھا۔ میں اپنی ایک مڈل کلاس فیملی میں، میرا بچپن لاہور میں جس جگہ پہ گزرا، میں بہت کوئی ہائی فائی نہیں تھا، میرے اسکولنگ بہت کوئی ہائی فائی نہیں تھی، لیکن یہ ہوتا ہے زندگی میں یہ چیز اہم نہیں ہوتی آپ آ کہاں سے رہے ہو۔ کوئی چیز اہمیت نہیں رکھتی آپ کس گاؤں سے آئے ہو، کس چک سے آئے ہو، کس شہر سے آئے ہو، کون سے قصبے سے آئے ہو، کون سا خاندان ہے۔ دوستو دنیا میں اس چیز کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اصل چیز اہمیت اس بات کی ہے کہ تم جا کہاں رہے ہو، تم آگے کیا بن رہے ہو، تم آگے اپنے آپ کو کتنا بنانے کی محنت کر رہے ہو۔ تو اس وجہ سے تم نے جس وقت زندگی میں جو خواب دیکھنے ہیں، تم نے بڑے خواب دیکھنے ہیں۔ پہلا لیسن تمہارے لیے یہ ہے، زندگی میں تم نے بڑے خواب دیکھنے ہیں۔ بڑے خواب کا کیا مطلب ہے؟ ایسے خواب جن کو سوچ کے تھوڑی دیر کے لیے انسان گھبرائے کہ یار یہ پتہ نہیں یہ ہو بھی سکتا ہے یا نہیں، کیونکہ خواب بڑے دیکھنے سے انسان بڑا بنتا ہے۔ بڑے خواب دیکھنے کے لیے بڑی محنت کرتا ہے، اور بڑی محنت کرتا ہے تو اس کو پا بھی لیتا ہے۔ چھوٹے خواب زندگی کے لیے نہیں ہوتے میرے دوستو۔ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، کریشن ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ میری سپر کریشن ہے، یہ میری خاص اتنی گھر بہا مخلوقات ہیں۔ دیکھو جنگل میں کتنی مخلوق ہے، سمندر میں کتنی مخلوق ہے، تم بہت ساری نظر نہ آنے والی مخلوق ہے، لیکن جو کریٹر ہے، جو کریٹ ہے، جس نے پیدا کیا، وہ کہتا ہے یہ میری سب سے سپر کریشن ہے، سب سے بیسٹ کریشن میری یہ ہے۔ تو کیا ہوگا؟ تو جب بیسٹ کریشن ہوگی اس کے آبجیکٹیو بھی تو بڑے ہوں گے نا، اس کے مقاصد بھی تو بڑے ہوں گے۔ تو زندگی ایک بڑے مقصد کے ساتھ میرے دوستو تم نے گزارنی ہے۔ یہ تمام چیزیں جو تمہیں اپنی زندگی میں، یہ پوری دنیا جو پھیلی ہوئی نظر آتی ہے تمہارے پیروں کے نیچے آ جائے گی اگر تم اپنی زندگی کے اندر بڑے مقصد کے ساتھ چلو گے، اور بڑے جذبات اور لوگوں کے ساتھ دینے کے جذبے کے ساتھ تم اپنی زندگی گزارو گے، تو یہ چیز تمہارے لیے کامیابی بن جائے گی۔ میں یہ مانتا ہوں انسان کی زندگی، دیکھو ایک چھوٹی سی مثال میں دوں گا۔ جیسے یہ درخت کو دیکھتے ہو نا آپ، درخت کی کیا مثال ہوتی ہے؟ درخت ایک چھوٹے سا ایک پودا ہوتا ہے، وہ ایک تناور درخت بن جاتا ہے، وہ درخت پھر پھل دیتا رہتا ہے۔ اچھا اب اس کے سائے میں کوئی بندہ آ کے بیٹھ جائے، وہ درخت کبھی سوال نہیں کرے گا کہ یار تم نے تو میرے درخت لگانے میں کوئی محنت نہیں کی تھی۔ وہ سبھی کو سایہ دیتا ہے۔ کوئی اس کا پھل کھا لے، وہ کبھی گلہ نہیں کرے گا کہ یار تم نے تو یہاں مجھے پانی نہیں لگایا اور تم میرا پھل کھانے آ گئے، بلکہ جو اس کے سائے میں آ کے بیٹھ جاتا ہے، دوست ہو دشمن ہو، وہ اس کو سایہ دیتا رہتا ہے۔ جو لوگ اس درخت کو بھی کاٹتے ہیں ان کو بھی سایہ دیتا رہتا ہے، اور جب درخت کٹ جاتا ہے، جب اس کا سارا پھل اتار لیا جاتا ہے، اس کو آپ کاٹ دیتے ہیں، وہ تب بھی کارآمد رہتا ہے کہ اس کی لکڑیوں کو آپ استعمال کر سکتے ہیں کسی بھی جگہ پہ چولہا جلانے کے لیے۔ دوستو انسان کی مثال ایسے درخت کی طرح ہونی چاہیے، ایسے کارآمد درخت کی طرح کہ وہ ہر ایک کو پھل دے، ہر ایک کو سایہ دے، لوگ اس کے سائے میں آئیں، اس سے فائدہ حاصل کریں۔ اور اس کو یہ بات نہیں سوچنی چاہیے کہ بھائی اس کے اندر میرے فلانے نے میری مدد نہیں کی، فلانے نے مجھے نہیں کیا، آج میرے پاس ملازمت آ گئی، آج میرے پاس کامیابی ہو گئی تو میں ان کو کیوں گھاس ڈالوں۔ نہیں، تم نے بالکل ایک کارآمد درخت کی طرح اپنی زندگی کو بنا کر چلنا ہے، اور یہ چیز تمہارے لیے ایک فلسفہ ہوگا۔ لیکن یہ ملتا کیسے؟ یہ ہمیں سوچنا پڑے گا۔ انسان بڑے درجوں تک پہنچتے کیسے ہیں؟ بہت سارے انسان نہیں پہنچ پاتے، کیسے پہنچتے ہیں؟ تو دوستو ایک بات ذہن میں رکھو کہ سب سے بڑی چیز جس کے ساتھ انسان اپنی کامیابی کے اوج ثریا تک پہنچتا ہے وہ احترام کا جذبہ ہے۔ اور وہ احترام وہ کس کو کرتا ہے؟ وہ احترام سب سے پہلے وہ اپنے گھر سے شروع کرتا ہے، اور گھر میں سب سے زیادہ احترام کے قابل آپ کے والدین ہیں۔ اگر تمہیں اپنے والدین کی دعائیں مل گئیں تو تمہیں ایسے جیسے وہ کہتے ہیں تمہیں ایسے ونگز مل جائیں گے، ایسے پر مل جائیں گے کہ پوری دنیا میں تمہارا مقام بن جائے گا، پوری دنیا میں تم اڑتے پھرو گے ان دعاؤں کے سہارے، کیونکہ وہ دعائیں تمہارا حصار بن جائیں گی۔ وہ دعائیں تو تمہارے والدین تمہارے لیے بہت بڑی بلیسنگ ہے اس وقت دوستو۔ ان کا احترام کرنا، یہ میں تمہیں دوستو زندگی کے اندر اپنے والدین کو سب سے پہلے وہ مقام دو جس مقام کے وہ اس میں ہے۔ دوسری چیز میں تمہیں بتاؤں گا، جو تمہارے ریلیشنز ہیں ارد گرد،
ان کا احترام کرو، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ ایک احترام کا ان کے ساتھ معاملہ رکھو، ان کی مدد کے جذبات رکھو. یہ تمہیں اچھا انسان بنانے کی محنت شروع ہو جائے گی، تم ایک اچھے انسان بننے شروع ہو جاؤ گے. اور جیسا میں نے تمہیں ایک بات کہی، جب تمہارا تعلق ان کے ساتھ مضبوط ہونا شروع ہو جائے گا تو دوسرے تعلق کے خود بخود جڑنا شروع ہو جائے گا. دیکھو میں تمہیں ایک مثال دیتا ہوں. بچپن میں جیسے ہمارے والدین ہوتے تھے تو، اور والدین ہمیں بچوں کو جب مار پڑتی ہے والدین کی طرف سے تو وہ بھی ان کی بھلائی کے لیے ہوتی ہے. مجھے یاد ہے کہ چھوٹی سی عمر میں ہم نے کوئی شرارت کرنی یا ہم نے ہوم ورک نہیں کرنا تو بعض اوقات والدہ سے پٹائی پڑ جاتی تھی. اور وہ پٹائی لگتی تھی تو والدہ نے کیا کرنا، بعض اوقات بہت غصہ آنا تو انہوں نے ہمیں ایسے دروازے سے باہر نکال کے کنڈی لگا دینی. اب ہم نے کیا کرنا ہے جناب، اب رو رہے ہیں، اب رستہ بھی کوئی نظر نہیں آ رہا، کیا کریں؟ تو وہی دروازے کے پاس بیٹھ کے تو وہ والدہ کو آواز بھی دینی، معافی بھی مانگنی. تو ہمیں پتہ ہوتا تھا چند سیکنڈ کے بعد، چند منٹوں کے بعد دروازہ کھل جاتا تھا اور والدہ جناب ہمیں گلے لگا لیتے تھیں کہ اچھا بھائی چلو آئندہ تو نہیں کرو گے. تو دوستو تمہیں ایک اور میں جو بتانا چاہ رہا ہوں، دیکھو یہ تو ماں کی محبت ہے. ماں کی محبت سے بڑھ کے جو سب سے بڑی ذات کی محبت ہے وہ رب کی محبت ہے جس نے ہمیں پیدا کیا. وہ 70 گنا ماں سے زیادہ بڑھ کے محبت کرتا ہے. تو تم اگر ماں باپ کی بلیسنگ لے لو اور اپنے رب کے ساتھ تعلق بنا لو شکر گزاری والا، کہ جو کچھ اس نے تمہیں دیا ہے، یہ آنکھیں دی، کان دیے، اس کی شکر گزاری کا احساس رکھو. اور کسی حوالے سے سوچو کہ یار اگر وہ مجھے آنکھیں نہ دیتا میں کیا کرتا، کان نہ دیتا، میرے ہاتھ پیر نہ بناتا میں کیا کرتا. تو تمہارے اندر ایک شکر گزاری آ جائے گی. تو تمہیں زندگی میں کیا ملے گا؟ جب بھی تمہیں کوئی پریشانی آئے گی تمہیں ہوگا یار کوئی نہ کوئی میرے ساتھ ہر وقت موجود ہے، میں اس سے دعا کر سکتا ہوں. تو تمہارے اندر اب ایک اچھے انسان کی تعمیر شروع ہو گئی. دوستو یاد رکھو، جب اچھا انسان بن جاؤ گے تو اچھا ٹیکنیشین، اچھا انجینئر خود بخود بنو گے، کیونکہ تمہاری ویلیوز تمہارے اندر اچھا انسان بناتی ہے. یہ دنیا ان لوگوں کو ویلیو دیتی ہے جو اچھے انسان ہوتے ہیں. ایک انسان انجینئر اچھا بن گیا، چلیں جی اسے کچھ کام آ گیا، لیکن وہ ایماندار نہیں ہے، دنیا اس کو اٹھا کے باہر پھینک دے گی جب اس کو پتہ لگے گا کہ یہ جو ہے ایمانداری کرنے والا نہیں ہے. کوئی انسان ہے وہ سوچتا ہے یار چاروں طرف میں دیکھتا ہوں کہ جھوٹ کے ساتھ لوگ کامیاب ہو رہے ہیں. دوستو کبھی جھوٹ کے ساتھ کامیاب نہ ہو، کوئی نہیں ہو سکتا. میں اپنی زندگی کا تجربہ تمہیں بتا رہا ہوں. میں نے اپنی پہلی ملازمت شروع کی جب میں نے انجینئرنگ کی تو ایک کمپنی تھی، اس کے اندر میری ملازمت شروع ہوئی. اس سیلز کا کام تھا اور میں دیکھتا تھا جناب صبح سے لے کے شام تک وہاں پہ جو میرے ساتھی بیٹھے ہوئے اور وہ ایسا جھوٹ بولتے ہیں. تو میری نئی نوکری تھی. اب مجھے بڑی پریشانی ہوئی. میں نے کہا یار اتنا جھوٹ میں کیسے بولوں گا، میرے سے تو نہیں بولا جاتا. تو میں نے اپنے ساتھی سے پوچھا، میں نے کہا یار اتنا کیوں جھوٹ بولتے ہو تم؟ تو جانتے ہو اس نے مجھے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا کامران بغیر جھوٹ بولے ہوئے یہاں پہ کام نہیں چلتا. یہ اس نے جملہ بولا مجھے. یہ 28 سال پرانی بات میں تمہیں بتا رہا ہوں دوستو. بغیر جھوٹ بولے ہوئے کام نہیں چلتا. اچھا میں نے تو سوچا، میں نے کہا یار اگر تو یہ کہہ رہا ہے 3 سال اس کی ملازمت کو ہو گئے تو اس کا مطلب ہے کہ اگر میں نے بھی 2-3 سال گزار لیے تو پھر میں بھی یہ کہوں گا. تو میں نے دل میں سوچا، میں نے کہا نہیں یہ میں نہیں کروں گا. تو میں نے اللہ سے دعا کی. میں نے کہا یا اللہ میں کوئی ایسا کام، میں جھوٹ نہیں بولنا چاہتا. اب یقین جانیں دوستو، مجھے نہیں پتا 1 ہفتے کے بعد ہی کسی جگہ سے مجھے ملازمت کی کال آ گئی اور میں وہ ہیوی میکینیکل کمپلیکس ہے ٹیکسلا میں، بہت بڑا انجینئرنگ کا ادارہ ہے، وہاں سے کال آ گئی اور میں حیران تھا. میں نے کہا یار میں نے کب اس میں اپلائی کیا تھا، مجھے تو یاد بھی نہیں تھا. تو خیر میں وہاں چلا گیا اور مجھے بڑا تجسس تھا. تو میں نے یہ سوچا، میں نے کہا میری یہ کال کیسے آئی، میں نے تو اپلائی بھی نہیں کیا. تو میں ان کے HR میں چلا گیا اور HR میں جا کے میں نے ان سے کہا کہ جناب آپ مجھے ذرا میری فائل دکھا دیں جس میں میری اپلیکیشن ہے. انہوں نے میری اپلیکیشن دکھائی تو میں حیران ہو گیا. اس میں میری تصویر بھی موجود تھی اور میری اپلیکیشن بھی موجود تھی. جیسے ہی میں نے اپلیکیشن دیکھی تو مجھے خیال آیا اوہو یہ تو مجھے یاد آیا میرا ایک بڑا قریبی دوست ہے جو مجھے بڑا تقاضا کرتا تھا یار تم اس کمپنی میں ہو، تم کہیں اور جایا کرو. تو اس نے 6-8 مہینے کہیں زبردستی مجھ سے میری تصویر لے لی تھی. اس نے کہا تھا میں تیری جگہ اپلائی کر دوں گا. وہ کوئی پوسٹ باکس تھا، کمپنی کا نام بھی پتہ نہیں تھا. تو دوستو دیکھو دعا میں بڑی طاقت ہوتی ہے اور اللہ کا شکر ہے 28 سال میں رب نے میرے کام کو ایسا بنا دیا کہ مجھے کہیں پہ جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی. میرا کام بغیر جھوٹ کے اللہ پاک نے چلا دیا. کیوں؟ میں نے نیت رکھی تھی. اور میں تمہیں ایک اور بات بتا دوں،
میں نے جب کچھ عرصے پہلے میں پاکستان گیا لاہور میں، تو ایسے ہی ہمارے پرانے دوست ملے اسی پہلے جاب سے، تو میں نے ان سے ایک صاحب ملے، میں نے ان سے پوچھا بھائی وہ جو ہے ہمارے وہاں پہ دوست ہوتے تھے تو کون کون موجود ہے وہاں پہ؟ تو انہوں نے کہا جی سب چلے گئے، ہاں ایک شخص ہے۔ میں نے کہا وہ کون ہے؟ تو جب اس نے بتایا تو ایک دم مجھے تو بڑا ایک شوق سا لگا، اس میں وہ شخص آج بھی اسی کمپنی میں موجود تھا اور آج بھی جھوٹ کے ساتھ اس کا کام چل رہا تھا۔ کیوں پھنس گیا وہاں پہ؟ کیونکہ اس نے کہہ دیا جھوٹ کے بغیر میرا کام نہیں چلتا۔ تو دوستو اگر ساری دنیا میں تم یہ دیکھو کہ ارد گرد سب لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، اگر تم نے کہیں خدا نخواستہ کہہ دیا کہ جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلے گا، رشوت کے بغیر کام نہیں چلے گا، تو دوستو اس کے اندر بے برکتی آ جائے گی۔ وہ زندگی کا وقت تو گزر جائے گا لیکن پریشانیاں آ جائیں گی، تو تم نے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اور دوسرا، زندگی میں نے ایک اور چیز دیکھی، یہ جو رب ہمارا کہتا بڑا مہربان ہے، جو وہ ہمیں کہتا ہے اس کے مطابق چلنا ہے۔ میرے والد صاحب نے 5ویں میں تھا میں، تو انہوں نے ایک عادت میرے اندر ڈالی۔ وہ کیا تھا کہ جب بھی وہ کسی فقیر مسکین کو کوئی چیز دیتے تھے تو وہ میرے ہاتھ میں دے دیتے تھے پیسے کہ بھئی یہ جا کے تم اس کی مدد کر دو۔ اچھا وہ خود بھی تو کر سکتے تھے، تو مجھے کیوں دیتے تھے؟ تاکہ مجھے سمجھ آ جائے کہ جب ہمارے پاس پیسہ ہو تو ہمیں کسی غریب یتیم مسکین کی مدد کرنی چاہیے۔ اچھا ایک دفعہ کیا ہوا، اب مجھے وہ جیب خرچ تھوڑے سے پیسے ملتے تھے، تو مجھے انہوں نے کہا کہ بھئی یہ جو تمہارا جیب خرچ ہے اس کے اندر سے بھی تم 10% دیا کرو۔ تو میں نے والد صاحب سے پوچھا، میں نے کہا جی یہ میں 10% یا 2 روپے 3 روپے مجھے اس وقت ملتے تھے، تو میں اگر یہ 4 آنے 8 آنے دے بھی دوں گا تو اس سے کسی غریب کا کیا بھلا ہوگا؟ تو انہوں نے ایک مجھے بات بتائی، انہوں نے کہا کہ بیٹا یاد رکھنا، اصل بات یہ نہیں ہے کہ ہم کتنا دے رہے ہیں، ہم کتنے میں سے کتنا دے رہے ہیں یہ اہم ہے۔ کیونکہ جب تم دینے کا جذبہ رکھو گے تو زندگی میں جب تم لوگوں کو دیتے رہو گے تو تمہارے اندر ایک سوچ جب یہ رہے گی کہ مجھے اپنی ذات سے لوگوں کو فائدہ دینا ہے، چاہے وہ علم کے ذریعے ہو چاہے پیسے کے ذریعے ہو، تو اللہ تعالیٰ تمہیں کامیاب کر دے گا۔